کرتا ہے، مونڈتا ہے، اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوں، یہ گناہگار ہے۔ ایک وہ بدنصیب ہے جس کو داڑھی سے نفرت ہے، جس کو داڑھی سے نفرت ہے۔ وہ داڑھی والے کو دیکھے، داڑھی بھی کوئی چیز ہے؟ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں۔ داڑھی فرسودہ اسلام ہے، داڑھی والا، برخے والا، داڑھی والا، پردے والا، یہ فرسودہ پرانے اسلام کی باتیں ہیں۔ اب روشن خیالی کا دور ہے، روشن خیالی میں داڑھی، اگر کسی کو داڑھی سے نفرت ہو تو یہ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں لائی ہوئی کسی ایک چیز سے نفرت کرنے والا اس پہ عمل نہ کرے تو صرف گناہگار رہے گا، لیکن اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کسی ایک بات سے نفرت کرتا ہے، اس کو داڑھی والا دیکھ کر برا لگتا ہے، جیسے پاکستان کا ایک مولوی ہے الیاس گھمن، اس کی کیسٹ ہمارے پاس ہے، وہ شیخ عبدالعزیز نورستانی پشاور کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کی بڑی لمبی داڑھی ہے۔ اب لمبی داڑھی رکھنا کس کی سنت ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پورے سینے کو ڈھانپتی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے وفروا اللحى، داڑھیوں کو زیادہ کرو، وفروا ای کثروا، اس کو بڑھاؤ۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان چاروں خلفاء کے بارے میں حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کسی کی داڑھی لمبی تھی، کسی کی داڑھی چوڑی تھی، کسی کی داڑھی گھنی تھی۔ یہ بڑی داڑھیوں والے، وہ ظالم داڑھی سے نفرت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نورستانی کو دیکھ لو جیسے سکھ بیٹھا ہو، اس کی داڑھی لمبی ہے تو لمبی داڑھی سکھوں کی ہوتی ہے۔ اگر تو لمبی داڑھی پہ سکھ ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے تو ان چار خلیفہ اور رسول پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ ان کی داڑھی لمبی بھی تھی، گھنی بھی تھی، سینے کو ڈھانپتی بھی تھی۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، ایک ہے داڑھی سے نفرت کرنا۔ جو رسول کی شریعت کی کسی ایک بات سے نفرت کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نواقض اسلام کا مرتکب ہوتا ہے۔ داڑھی کاٹنا گناہ ہے، لیکن داڑھی سے نفرت ہو سکتا ہے انسان کو اسلام سے ہی نکال دے۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے اس کی رکعت ہوگی یا نہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے، اور کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ چونکہ اس کی فاتحہ اور اس کی قیام دونوں رکن سے رہ گئے اس لیے اس کو رکعت دہرانی چاہیے، تو افضل یہی ہے اختلاف سے بچتے ہوئے اپنی رکعت کو دہرا لیجیے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ کھانا کیسا ہے؟ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو پیار سے، محبت سے دعوت دیجیے، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنائیے کہ جنتی اہل جہنم سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے۔ بے نمازی ہونا یہ جرم ہمیں جہنم میں لے کر آیا۔ پیار محبت سے سمجھائیے، اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ نہیں مانتا تو قطع تعلق کیجئے، کھانا پینا چھوڑیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں کسی غلط راستے پر ہوں۔ اگر آپ اپنی دوستی برقرار رکھیں گے، محبتیں برقرار رکھیں گے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ سارے فنکشن ہوتے رہیں گے تو اسے احساس نہیں ہوگا۔ اگر وہ آپ کا قریبی ہے اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم جرم عظیم کر رہے ہو جو کفر کی وادی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس سے قطع تعلق کیجئے۔ ہو سکتا ہے اس بات سے اس کو ٹھیس پہنچے اور وہ دین اسلام کے راستے پر آ جائے۔ جو آدمی اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ابھی سلام کے دوبارہ سلام کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے وہی عرض کیا کہ اسلام کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے جو ہو سکتا ہے انسان کو وادی اسلام سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سلام کرنا۔ آپ نے کفش السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ تو اسلام کی کسی بات کو نہ ماننا، اس پہ عمل نہ کرنا ایک الگ ماجرا ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔